دل میں ڈر، فکروں کو ختم، بیماریاں دور، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات دور، ہر جائز مقصد میں کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائے حزب البحر پڑھی جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ کریم بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دعائے حزب البحر ایک مشہور دعا ہے کہ جو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دی ہے۔ یہ دعا خاص طور پر سفر اور بالخصوص سمندری سفر اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حزب البحر کا مطلب ہے سمندر کے خلاف ایک قلعہ یا پھر سمندری بلاؤں سے حفاظت کی دعا۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سفر حج کرتے ہوئے بحری جہاز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر جائز مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا معمول رہا ہے کہ وہ اس کا ورد کیا کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے پڑھنے کے لیے اجازت لینا شرعاً ضروری نہیں، البتہ کسی صاحب اجازت شیخ سے اس کی اجازت حاصل کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، اور اس سے اس کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک ایسی دعا عطا ہو کہ جو ہر حال میں نفع بخش ہو، چاہے سمندر میں ہو یا خشکی پر یا دشمنوں میں گھر جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر حزب البحر الہام فرمایا۔ اب آئیے ناظرین، میں آپ کو عرض کرتا ہوں دعائے حزب البحر کے فوائد۔ خصوصاً سمندری سفر میں آفات اور حادثات سے بچاؤ کے لیے دل میں اگر ڈر، خوف، اندیشہ ہو اور فکروں کو ختم کرنے کے لیے دعائے حزب البحر پڑھی جاتی ہے۔ دعائے حزب البحر کی برکت سے بے شمار آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، جادو، جنات، اثرات یہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ دعائے حزب البحر نہ صرف مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بلکہ رزق میں برکت کے لیے، بیماریاں دور کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے، رشتوں کی رکاوٹیں، بندشیں دور کرنے کے لیے، گھر، دکان، مکان میں برکت کے لیے، گھر کے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات دور، ہر جائز مقصد میں کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائے حزب البحر پڑھی جائے۔ حضرت ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اس دعائے حزب البحر کو طلوع آفتاب کے وقت پڑھے، اللہ پاک اس کی دعا کو مقبول اور اس کی تکلیف کو دفع اور لوگوں کے درمیان اس کی قدر و منزلت کو بلند اور اس کے سینے کو اپنی توحید کے لیے کشادہ اور اس کے کام کو آسان اور اس کی تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حزب بغداد میں پڑھا جاتا تو وہ چھینا نہ جاتا۔ یہ حزب وفا ہونے والا، وعدہ اور حفاظت کرنے والی یہ ڈھال ہے۔ اس کو پڑھنے سے راہ سلوک کی ابتدا کرنے والوں کے لیے اسرار شافی اور نہایت والوں کے لیے انوار صافی ہیں۔ جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں اس دعائے حزب البحر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دعا ہر مد مقابل کے خلاف دعائے غلبہ اور نصرت ہے۔ اور ایک اور آخر میں اہم بات میں عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، تو یاد رکھیے گا کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، رسویہ میں جو بیعت ہو وہ دعائے حزب البحر پڑھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے مخارج، اس کے تلفظ درست ہوں اور کسی عاشق رسول مستند قاری صاحب کو سنا دیں۔ اور جب یہ دعائے حزب البحر پڑھیں تو مضبوط اعتقاد، یقین کامل کے ساتھ، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی تضرع زاری کے ساتھ، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں۔ اللہ پاک اس دعا کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔